زہر، مصنفہ سیدہ آسیہ بطول۔ یہ رات تھی، یہ صدی گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ نیند تو اس سے کافی عرصے سے روٹ چکی تھی۔ راتیں خوش قسمت لوگوں کو سکون دیتی ہیں نیند دے کر، مجھے تو نہ دن چین دے سکا نہ ہی رات میری چار اساس بنی۔ اس نے سوچتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے، رات اپنے آنگن میں اس کے لیے مایوسی کے لمحوں کی گٹھری کھولے بیٹھی ہوتی ہے۔ کچھ ہی پلوں میں اس کی اکلوتی نند، جس کو پہلے دن سے اپنی بھابھی ایک آنکھ نہ بھائی تھی، ایک کپ چائے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ نند جو گھر میں کسی کا کام تو کیا اپنا کام بھی بھابھی کے سر ڈالنا اپنا حق سمجھتی تھی، اس کا یہ عمل تو اچنبھے کی بات تھی۔ ساتھ ہی اس کے لہجے میں اتری ہوئی مٹھاس کسی زہر کی نشاندہی کر رہی تھی۔ نسیمہ نے اس تبدیلی کو بھانپ بھی لیا اور سمجھ بھی گئی، مگر اظہار کرنا ضروری نہ سمجھا۔ شکریہ کہتے ہوئے کپ پکڑ لیا۔ اس پر اصرار یہ کہ ابھی ہی پی لیں۔ جیسے ہی نسیمہ نے منہ لگا کر پہلا گھونٹ اپنے حلق سے اتارا، نن چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے کمرے سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی آخری گھونٹ اس کے حلق سے اترا، اس کا مجازی خدا کمرے میں داخل ہوا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے خلاف معمول نرم لہجے میں نسیمہ سے مخاطب ہوا۔ کیسا گزرا آج کا دن؟ نسیمہ: عام دنوں جیسا ہی تھا۔ شوہر: تمہیں لگتا ہے کہ تم نے زندگی کو بھرپور اور مکمل جیا ہے؟ نسیمہ: یقیناً میں بھرپور جی چکی ہوں کہ اب مر جانا چاہیے۔ شوہر: اور اگر یہ رات تمہاری آخری رات ہوئی تو؟ نسیمہ: تو یہ یقیناً اب تک کی راتوں میں سے بہترین رات ہوگی۔ شوہر: اچھا تو تم مرنا چاہتی ہو، جینا نہیں چاہتی؟ نسیمہ: یہ تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اتنا جی چکی ہوں کہ اب اکتا گئی ہوں مزید جینے سے۔ شوہر: تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ تم کچھ پلوں کی ہی مہمان ہو یہاں۔ چائے میں زہر تھا۔ نسیمہ: میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ مجھے پتا تھا۔ شوہر: کیا؟ تمہیں پتا تھا؟ پھر بھی پی لیا؟ تم خود کو بچا سکتی تھی۔ نسیمہ: آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ یہ تو ایک ہی دفعہ میرے وجود کو ختم کر دینے والا زہر تھا۔ میرے وجود میں ایسے کئی زہر اترے ہوئے ہیں جو مجھے پل پل اذیت دیتے ہیں، جنہوں نے میری روح سے زندگی جیسی روشنی نکال کر مجھے خالی کر دیا ہے۔ جب آپ اور آپ کی بہن اس منصوبے پر بحث کر رہے تھے، میری بدقسمتی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے وہ سب باتیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، اور پھر آپ کی آواز میں لفظ زہر نے میرے پاؤں جکڑ دیے۔ پھر میں اپنے ہی خلاف کی گئی پوری سازش کو خاموشی سے سنتی رہی۔ سرتاج: آپ کا رویہ تو مجھ پر ظاہر تھا جب آپ نے پہلے ہی دن مجھے کہا تھا کہ بڑوں کی مرضی سے کیا گیا زبردستی کا رشتہ ہے، اور آپ کو مجھ میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔ غیرت مند ضمیر کے باوجود میرے پاس تو اس دن بھی واپس لوٹ جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ والدین نے جمع پونجی لگا دی عمر بھر کی، اور دم رخصت یہ سبق پڑھایا کہ اگلا گھر ہی تمہارا گھر ہوگا، پلٹ کر کبھی نہ دیکھنا۔ ہم اپنا جی مار کر یہ فرض ادا کر چکے ہیں، سب تمہارے سامنے ہی ہے، مزید کرنے کی ہم میں سکت نہیں۔ تم یقیناً ناکام عورت نہیں کہلاؤ گی جو اپنا گھر نہ بچا سکے۔ جان بھی وارنی پڑ جائے تو وار دینا، مگر گھر نہ ٹوٹنے دینا۔ یہ گھروندے جوڑے رکھنا عورت کا ہی کام ہے۔ تو گویا آپ کا پورا منصوبہ سننے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو پھر سے سوچا کہ کیا میرے پاس کوئی اور راستہ ہے؟ کیا میں اپنے بھائیوں کو جا کر اپنی روداد سناؤں؟ پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میں سسرال سے مائکے گئی اور اپنی ماں سے اپنے دل کا حال کہنے لگی تو بھائی پورے ولولے اور جوش سے بولا کہ یہاں آ کر ہمیں نہ ورخلایا کرو۔ جب تمہیں اپنے گھر کا کر دیا سب جمع پونجی لگا کر، تو وہاں سکون کیا کرو، روز یہاں نہ چلی آیا کرو منہ اٹھا کر۔ امی نے کچھ کہنا چاہا تو جھٹ سے بولا، ماں تمہیں نہیں پتا ان لڑکیوں کا، ان کے یہی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اپنا گھر نہیں بساتی اور ساری عمر بھائیوں کو نوچ نوچ کھاتی ہیں۔
پتہ نہیں کون سی دولت ہے اس کے باپ کی کہ جس کا حصہ کرنے یہ روز چلی آتی ہے۔ کیا جگر گردے بیچ کر بھی اسے دے دیں؟ بھائی بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب بیٹا تم یہاں نہ آیا کرو، یہ تمہارا باپ تھوڑی ہے جو سر پر بٹھائے گا، اس کی اپنی زندگی ہے، 100 مسئلے ہوتے ہیں، ماں نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ بس اس لمحے کو یاد کرنے کے بعد میں پھر لرز گئی۔ مجھے لگا میرے پاس یہی راستہ ہے کہ یہاں ہی عزت سے زہر کھا لوں، اور اگر وہ آپ لوگ خود مجھے پیار سے کھلا دیں تو اور کیا چاہیے؟ نسیمہ کھانستے ہوئے بولی۔ شوہر نم آنکھوں کے ساتھ: مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ ظلم کر دیا ہے۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن جان سے بھی پیاری ہے، جو کہتی گئی میں کرتا گیا، کہ تم سے کون سا کوئی خونی رشتہ ہے، بیوی ہو، ایک جائے گی تو اور آ جائے گی۔ دیکھو تمہارے منہ سے خون آ رہا ہے، ہم ہسپتال چلتے ہیں، تم بچ جاؤ گی، مجھے معاف کر دینا۔ نسیمہ: میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے تو میرے لیے آسانی ہی پیدا کی ہے۔ ویسے ایک اعتراف اور کرتے چلوں، ان 6 ماہ میں آپ کے تلخ رویے کے باوجود مجھے آپ سے خاصی انسیت ہو گئی تھی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ نسیمہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھانستے ہوئے بولی: ہاں، مگر مجھے زندگی سے ایک شکوہ ہے کہ میں چاہتی تھی مجھے اچانک موت آئے اور آپ پریشان ہوں، گھبرا جائیں، وقت آپ سے قدر کروائے کہ آپ نے کیا کھویا ہے، لیکن افسوس قسمت نے یہاں بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ شوہر نسیمہ کو اٹھاتے ہوئے: اٹھو، ہمت کرو، ہم ابھی ہسپتال پہنچ جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نسیمہ: آپ یقیناً مجھ پر ترس کھا رہے ہیں کہ آپ نے دکھوں کی ماری عورت پر مزید ظلم کر دیا ہے۔ مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں، مجھے آپ کی گود میں ہی اپنی آخری سانس لینے دیں۔ نسیمہ نے خون تھوکتے ہوئے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا۔ شوہر دھاڑے مارتے ہوئے: تم نہیں مر سکتی نسیمہ۔ نسیمہ: معاف کیا آپ کو۔ آخری سانس لیتے ہوئے اور نسیمہ اس جہان کی آزمائشوں سے نکل کر اگلے جہاں کو چل دی۔ شوہر: معافی کے باوجود تم نے مجھے پچھتاوے کی سولی پر لٹکا دیا ہے نسیمہ۔